ثابت کرے گا، لیکن قرآن نے پریشان کر دیا۔ کیا کیا؟ قرآن نے کہا یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول نہیں۔ یقولو فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع میں عربی زبان میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی۔ حال بھی استقبال بھی، دو زمانے فعل مضارع میں پائے جاتے ہیں۔ یقولو کا معنی کیا ہے؟ کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، یعنی اس دور کا کافر اس وقت کہتا تھا کہ محمد ہم جیسا بشر ہے۔ اسے سمجھ آئے گا؟ اس دور کا کافر آج کہتا ہے کہ وہ ہم جیسا بشر ہے، جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے وہ کھاتا ہے، جیسے ہم پیتے ہیں ویسے وہ پیتا ہے، جیسے ہم سوتے ہیں ویسے وہ سوتا ہے، جیسے ہم چلتے پھرتے ہیں ویسے وہ چلتا پھرتا ہے۔ اور جاہل محمد مصطفیٰ کے سفر میں شریک ہو کے دیکھ، تیرا چلنا پھرنا اور ہے، تو یہاں سے چلنا۔ یہ ماؤنٹ ایوریسٹ بہت بلند پہاڑی ہے، اس پہ جانے کے لیے سلنڈر گیس والے ساتھ لے کے جاتے ہیں آکسیجن کے۔ کیوں؟ کہ ایک منزل پہ پہنچ کے آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، وہاں وہ سانس لیتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ میں دعوت فکر دے کے جہاں جا رہا ہوں، اہلیہ نظام والا، جاؤ ان مولویوں کے ساتھ میں قرآن رکھ کے پوچھو کہ مصطفیٰ جب معراج پہ گئے تھے کتنے سلنڈر ساتھ لے کے گئے تھے؟ اسے سمجھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ زور دا نعرہ لایا کرو، ایک بندے دا بال تو سارے تو زیادہ ہے، ایڈے ٹھلے تسی اننے جیو تسی لوگ کو تواڈے کلے انہاں دی کلیاں دے آواز ہے، مل کے نعرہ حیدری۔ میرے بزرگ دوستو، کیا کہا؟ کون سے سلنڈر لے کے گئے تھے مصطفیٰ؟ اگر تجھ جیسے بشر ہے تو تو ماؤنٹ ایوریسٹ تک کا سفر بغیر آکسیجن کے نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ تو 7 آسمانوں کی سیر کر کے پھر واپس آ گئے، کنڈی ہلتی رہی، پانی کی روانی جاری رہی، بستر کی گرمی ویسے کی ویسی رہی۔ تو کہتے ہم جیسے بشر ہیں؟ قرآن نے کیا کہا تھا؟ من المسجد الی المسجد، مسجد سے اٹھے مسجد تک گئے، معراج مصطفیٰ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو مومن تو ہی ہوتا کیا مسجد بڑے ہی نا، معراج تے جانے نا، تو کیڑی لوڑ ہے نہ ایڈا سفر کرنے ہیں نہ مسجد بڑھنے ہیں۔ مولوی صاحب ہے نا پے کرن معراج، کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بزرگوں دوستو، محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں، صرف مولوی کو معراج سے نہ رکھو، آپ بھی کریا کرو۔ مسجد میں آنا چاہیے، مسجد ہے اللہ کا گھر، اسے آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چلیں میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ میرے بزرگوں دوستو، محمد مصطفیٰ کی رسالت کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت، ایک صامت ایک ناطق۔ صامت قرآن نے بتایا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی ہیں، لیکن قرآن نے ساتھ میں کیا کہا؟ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ جب کہا نہیں ہے، پیغمبر پریشان ہو گئے، اے اللہ یہ کافر مجھے رسول نہیں مان رہے۔ جب کہا نا نہیں مان رہے، آواز خالق آتی ہے، میرا حبیب تو حبیب ہے، پریشان نہ ہو جا،
یہ نہ مانے تب بھی تو رسول ہے، یہ مانے تب بھی تو رسول ہے، تو ہے میرا حبیب، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے نا، تو انہیں چھوڑ۔ کہا اللہ رہنا ان میں ہے، جب کہا نا رہنا ان میں ہے، کہا اچھا پھر ایسا کرتا ہوں، تیری تسلی کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، پھر ایسا کر جا قل، سورہ مبارکہ رات آیت نمبر 43 کیا کہا؟ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، تیری نبوت پر، تیری رسالت پر دو گواہ ہیں، ایک اللہ، دوسرا عالم کتاب۔ اے اللہ، گواہ دو ہے، ایک اللہ ہے، ایک عالم کتاب ہے۔ تمام شیعہ سنی مفسرین نے لکھا کہ عالم کتاب سے مراد علی ہے۔ اے اللہ، اپنا نام لے لیا، علی کی صفت بیان کر دی، عالم کتاب لکھ دیتا کہ دوسرا علی ہے، دنیا کو سمجھ آ جاتی۔ جب کہا نا لکھ دیتا قرآن میں علی ہے دوسرا گواہ، کہا نہیں، اگر میں ایسے لکھ دوں تو پھر اور بات ہے، صفت اس لیے بیان کی ہے، اپنا نام لیا ہے، اللہ کوئی نام رکھ سکتا نہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ کوئی بندہ اللہ اپنا نام رکھ سکتا؟ عبداللہ ہے، عبد الرحیم ہے، عبد الکریم ہے، غفور ہے، لیکن اللہ کسی کا نام نہیں ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ نے کہا میں نے اللہ اپنا نام اس لیے دیا ہے کہ میرا نام کوئی رکھ سکتا نہیں، صفت رکھ سکتا ہے، اور دوسری صفت اس لیے بیان کی ہے کہ اگر میں علی کہتا تو کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ اس سے مراد فلاں نہیں فلاں علی ہے۔ جب میں نے کہا کہ عالم کتاب ہے تو عالم کتاب وہ ہوگا جسے پتا ہوگا کہ آیت ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے، اس کا مقام تنزیل کیا ہے، مقام تنسیخ کیا ہے۔ پھر پتا چلے گا کہ عالم کتاب کون ہے جسے ساری زندگی سورہ بقرہ ہی یاد نہ ہوئی ہو۔ وہ عالم کتاب تو نہیں نہ ہو سکتا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ عالم کتاب کون ہے؟ جو کتاب کو ہر حوالے سے سمجھتا ہو، جو ساری زندگی سورہ بقرہ ہی یاد نہ کر سکے، اسے کیا پتا کہ عالم کتاب کیا ہوتا ہے؟ میرے بزرگوں دوستو، دو گواہ نبی کی نبوت کے لیے، ثابت قرآن، ناطق کون سا ہے؟ اے اللہ، گواہ ناطق چاہیے۔ آواز خالی کہتی ہے پریشان نہ ہو جا، گواہ میں نے دینا ہے، عام گواہ نہیں دوں گا، عام گھر سے بھی نہیں دوں گا، گواہ ہے سید الانبیاء کا، گواہ ہے 1,23,999 نبیوں کے سردار کا۔ اے اللہ دینا، کہتے پریشان نہ ہو جا، میں اپنے گھر سے گواہ دوں گا، اور گواہ ایسا ہوگا، آنکھیں دیکھے گا عین اللہ نظر آئیں گی، ہاتھ دیکھے گا ید اللہ نظر آئے گا، چہرہ دیکھے گا وجہ اللہ نظر آئے گا، پسلیاں دیکھے گا جنب اللہ نظر آئے گا، ہاتھ اگر سر سے لے کے پاؤں تک دیکھے گا نفس اللہ نظر آئے گا۔ یہ کون ہے؟ نبوت کا گواہ۔ جب نبوت، اور پھر ایسا گواہ ہے کہ جس کو صرف میں نہیں کہہ رہا کہ یہ عین اللہ ہے، یہ اذن اللہ ہے، اس کے کان اذن اللہ ہے، اس کی زبان لسان اللہ ہے، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، لوگ طواف کعبہ میں مصروف ہیں، جیسے لوگ طواف کعبہ کر رہے ہیں، ابھی کیا ہوا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب بھی وہاں پہ موجود ہیں۔
آپ بھی طواف کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ناموس سے مردم کو دیکھ رہا ہے۔ جب ناموس سے مردم کو وہ بندہ دیکھ رہا ہے، امیر المومنین نے دیکھا کہ یہ غیر شرعی حرکات کر رہا ہے، فوراً اس کے قریب گئے، جا کے اس کے چہرے پہ تماچا رسید کی۔ جب اس کے منہ پہ تماچا مارا نا، یہ پہنچا حضرت عمر فاروق کے پاس، کہتا ہے کہ آپ خلیفہ وقت تھے، میں آپ کے پاس شکایت لے کے آیا ہوں۔ جب کہا نا کہ میں آپ کے پاس شکایت لے کے آیا ہوں، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بتا کیا بات ہوئی؟ کہا میں ایسے کھڑا تھا کہ علی نے میرے چہرے پہ تماچا مارا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ ان سے پوچھے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام آئے۔ جب علی آئے نا تو اس نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ اب علی علیہ السلام کو حضرت عمر فاروق دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ او بدبخت، تو اس کی شکایت کر رہا ہے، یہ تو وہ ہے، میں تیرا فیصلہ کیا کروں کہ تجھے عین اللہ نے دیکھا ہے ید اللہ نے مارا ہے۔ میں تیرا فیصلہ کیا کروں، تجھے تو عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا ہے۔ نبی کی نبوت کے لیے دو گواہوں کی ضرورت، ایک سامع، ایک ناطق۔ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ۔ توجہ چاروں میں صاحبان سے، اگر کتاب کافی ہوتی تو محمد مصطفیٰ کے لیے ہوتی۔ جب قرآن ان کے لیے کافی نہیں، تیرے لیے کیسے کافی ہو گیا؟ جملہ ہی غلط ہے۔ کتاب کافی نہیں، اگر کتاب کافی ہوتی تو اللہ پی ڈی ایف کر کے واٹس ایپ کر دیتا ہر بندے کے پاس، قرآن پہنچ جاتا، پڑھ لیتے۔ قرآن کو سمجھنا ایک اہم ترین مسئلہ تھا۔ امیر المومنین دو گواہ نبی کی نبوت کے، ایک سامع، ایک ناطق۔ سامع قرآن، ناطق کون ہے؟ علی۔ جب علی ناطق ہوئے تو اب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ لوگوں نے سمجھا یہاں پہ سلسلہ رک جائے گا، رکنے والی بات تھی نہیں۔ رکتا کیسے؟ کہا جب اللہ کی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے دو ہیں، نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دو ہیں، تو پھر علی کی امامت کے لیے بھی دو گواہوں کی ضرورت۔ توجہ ہے نا؟ ایک سامع، ایک ناطق۔ سامع پھر قرآن، یہ زیادہ لمبا نہ کرواؤں، زیادہ انتظار بھی نہ کرواؤں۔ دو دلیلیں، ایک سامع ایک ناطق۔ سامع قرآن، ناطق امام زین العابدین۔ زین العابدین کی امامت کے لیے پھر دو گواہوں کی ضرورت۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ دو گواہ ہیں، ایک اللہ ہے، ایک عالم کتاب ہے۔ علی کی امامت کے لیے بھی دو، امام حسن کی امامت کے لیے بھی دو۔ جب امام حسن کی امامت کا مسئلہ بنا پھر دو گواہوں کی ضرورت، ایک سامع، ایک ناطق۔ سامع پھر قرآن، ناطق امام حسین۔ امام حسین کی امامت کے لیے پھر دو گواہوں کی ضرورت، ایک سامع، ایک ناطق۔ سامع پھر قرآن، ناطق امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کی امامت کے لیے پھر دو گواہوں کی ضرورت، ایک سامع، ایک ناطق۔ سامع پھر قرآن، ناطق امام محمد باقر۔ باقر کی امامت کے لیے پھر دو گواہ، ایک سامع، ایک ناطق۔ سامع پھر قرآن، ناطق امام جعفر الصادق۔ صادق کی امامت کے لیے پھر دو گواہ، ایک سامع، ایک ناطق۔ سامع پھر قرآن،
नातिक इमाम मूसा काज़िम। ये सिलसिला चलते चलते पहुंचा इमाम मोहम्मद तकी तक। इमाम तकी की इमामत के लिए फिर दो गवाहों की जरूरत, एक सामित एक नातिक। सामित फिर कुरान, नातिक इमाम अली नकी। इमाम अली नकी की इमामत के लिए फिर दो गवाह, एक सामित एक नातिक। सामित फिर कुरान, नातिक इमाम अस्करी। अस्करी की इमामत के लिए फिर दो गवाह, एक सामित एक नातिक। सामित फिर कुरान, नातिक इमाम ज़माना। इमाम ज़माना की इमामत के लिए फिर दो गवाहों की जरूरत, एक सामित एक नातिक। सामित फिर कुरान, नातिक दुनिया को नजर ना आया, लेकिन अल्लाह को पता था। अल्लाह ने चौथे आसमान पे ईसा को बिठाए रखा कि ईसा जब अली के 11वें लाल के लिए कुरान सामित दलील बने, तूने नातिक दलील बन के जाना है। जब कहा ना तूने नातिक दलील बन के जाना है, मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। जब ईसा आएंगे ना, तो एक मर्तबा काबे का मुकाम होगा। काबे के मुकाम में ईसा कहेंगे, ऐ अल्लाह, मुझे यहाँ क्या हुक्म है? कहा, ईसा तू उलुल अज़्म नबी है, साहिब शरीयत नबी है, साहिब कलिमा नबी है, मासूमा माँ का मासूम बेटा है। जब आएंगे ना काबे में, इमाम ज़माना भी तशरीफ ले आएंगे, इधर हजरत ईसा भी आ जाएंगे। जब आ जाएंगे, अब मेरे इमाम देख के कहेंगे, ईसा तू उलुल अज़्म नबी है, साहिब शरीयत नबी है, साहिब कलिमा नबी है, आ जमात करवा। ईसा देखेंगे, नहीं, आप हैं वक्त के इमाम। तो जो है ये नहीं साहब, आप हैं वक्त के इमाम, आप जमात करवाएं, मैं आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ता हूं। जब कहा ना आप जमात करवाएं, मैं आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ता हूं, मेरे वक्त के इमाम जमात करवाएंगे, ईसा आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। तो मुझे कहने का हक दीजिए ना कि जब अली के 11वें लाल को ईसा जैसा उलुल अज़्म नबी, साहिब शरीयत नबी, साहिब कलिमा नबी, मासूमा माँ का मासूम बेटा जमात नहीं करवा सकता, फिर अली को कोई मक्के मदीने का 9 मुस्लिम कैसे जमात करवा सकता? फिर मक्के मदीने का कोई 9 मुस्लिम अली को कैसे जमात करवा सकता है? मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अली आम हस्ती नहीं, अली बड़ी अजीम हस्ती है। कायनात आलम में ममलकत इलाहिया के बेताज बादशाह को अली कहते हैं। ममलकत इलाहिया के बेताज बादशाह को अली कहते हैं। अमीरुल मोमिनीन एक महफिल में तशरीफ फरमा है, आयत मैंने पढ़ी, यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। काफिर कहते हैं कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल नहीं है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने क्या कहा? कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, कि तेरी नबुव्वत के लिए एक अल्लाह गवाह है, दूसरा आलिम किताब। एक दिन अमीरुल मोमिनीन बैठे हैं अपने सहाबा किराम की महफिल में, वहां बैठ के एक शख्स खड़ा हो गया, कहता है, या अली, आपकी फजीलत जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो बयान फरमाए। तवज्जो है ना साहब? या अली, आपकी फजीलत जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो बयान फरमाए। जब ये जुमला कहा ना, अली फरमाते, अच्छा कुछ थे ना
جنہیں علی کے فضائل سن کے سکون ملتا تھا، دل مچل جاتا تھا علی کے فضائل سن کے۔ میں پڑھ رہا ہوں نا علی کی فضیلت کو، کتنے خوش ہو رہے ہیں مومنین، چہرے کھل جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ مائیں اچھی تھی۔ توجہ ہے نا، عیسیٰ اولوالعزم نبی ہے نا، میرا پورا یقین ہے عیسیٰ صاحب شریعت نبی، معصومہ ماں کا معصوم بیٹا، آج بھی چرخ چہارم پہ اس انتظار میں ہے کہ کب علی کا 11واں لال آئے اور میں اس کی ابتدا میں نماز پڑھ کے یہ اعلان کروں کہ جو امام پر حق کا انتظار کرتے ہیں وہ پاکیزہ ماؤں کی اولادیں ہوتے ہیں۔ یا علی آپ کی فضیلت جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ بیان فرمائیں۔ کتابوں کا حوالہ نوٹ کر لیجئے گا، الخرائج والجراح 1، تفسیر صافی 2، المجالس 3، تفسیر عیاشی 4، اصول کافی 5، تفسیر تبری 6، تاریخ تبری 6 کتابوں کے حوالے نوٹ کر لیجئے گا۔ جس کو حوالہ چاہیے میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ علی کہتے ہیں کہ تمہارے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں بستر رسول پہ بدل رسول بن کے سویا اور اللہ نے آیت نازل کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ تھوڑا سا جھاڑ کے میرا ساتھ دیجیے گا۔ فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور سو نہیں دیتے جی، فرنٹ سیٹ پر اگر کوئی بیٹھا ہے نا تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ ڈرائیور سونے نہیں دیتا ہے فرنٹ سیٹ۔ تھوڑا سا جھاڑ کے میرا ساتھ دیجیے گا۔ دو ترہ بندے سونے ماحول میرے سامنے، لیکن میں نہیں سونے دوں گا۔ میں جتنا زور پہ لانا میں تو نہیں سونے دوں گا۔ لیکن موسم ایسا ہے، نیند آ ہی جاتی ہے، میری تو مجبوری ہے، لیکن چہرے میرے سامنے ہیں۔ جو پڑھنے والا وہ ایک ایک چہرے کو دیکھتا ہے، کون جاگ رہا ہے، کون سن رہا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، کیا کہا کہ تمہارے ذہنوں میں یہ ہوگا؟ علی کہیں گے کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں بیت اللہ میں آیا۔ علی کہتے ہیں یہ میری فضیلت نہیں کہ میں بیت اللہ میں آیا، یہ تو کعبے کی فضیلت ہے کہ علی اس میں آیا ہے جاگ کے۔ بڑی مہربانی۔ تمہارے ذہنوں میں یہ ہوگا، کتابوں کے حوالے نوٹ کر لینا، اگر نام نہ یاد رہے بندہ پھر بنانے کے لیے حاضر ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، تمہارے ذہنوں میں یہ ہوگا، علی کہیں گے کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں نے خیبر میں علم کو اٹھایا، مجھے فتح ملی، کہا کعبے وہاں خیبر میں علم اٹھا کے چلنا میری فضیلت نہیں، یہ اس علم کی فضیلت ہے کہ مجھے علی نے اٹھایا ہے۔ کہا تمہارے ذہنوں میں یہ ہوگا، علی کہیں گے کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے جب میری ولایت کا اعلان کیا، قرآن میں آیت نازل کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ کہا یہ بھی میری کوئی فضیلت نہیں۔ کہا تمہارے ذہنوں میں یہ ہوگا، علی کہیں گے کہ میری ولایت کے اعلان کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ میں پیغمبر نے میرے بدلے میں فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ کہا یہ بھی میری کوئی فضیلت نہیں جس پہ میں علی کو ناز ہو۔ کہا تمہارے ذہنوں میں یہ ہوگا، علی کہیں گے کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب اطاعت آیت اطاعت آئی، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اولی الامر کی اطاعت واجب ہے۔ کہا میری یہ بھی کوئی بڑی فضیلت نہیں جس پہ میں علی کو ناز ہوں۔ میرے بزرگوں دوستو، تھوڑا سا جاگ جائیے گا، ساتھ والے کا کندھا ہلا کے اسے بتا دیجئے گا۔ آگے بڑھنا چاہتا ہوں،
جو سمجھتا ہے کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ پیغمبر گرامی کے دور میں علی کے دروازے پہ جب سائل آئے گیا، سائل کا آنا تھا، علی نے روٹیاں دی، روٹیاں دینے کے بعد قرآن نے آیت نازل کی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کہا یہ بھی میری کوئی فضیلت نہیں جس پر میں علی کو ناز ہو۔ کہا یا علی، آپ کی فضیلت جس پہ آپ کو ناز ہو، جس کو آپ پہ بڑا فخر ہو۔ دیکھ کے فرماتے ہیں تمہارے ذہنوں میں یہ ہوگا، علی کہیں گے کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ پیغمبر گرامی نے میری اولاد کے لیے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما۔ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے بابا علی ان سے بھی افضل ہے۔ کہا یہ بھی میری کوئی فضیلت نہیں۔ کہا تمہارے ذہنوں میں یہ ہوگا، علی کہیں گے کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میرے بارے میں سید الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین 1,23,999 نبیوں کے سردار نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، تو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے۔ کہا یہ بھی میری کوئی فضیلت نہیں۔ کہا تمہارے ذہنوں میں یہ ہوگا، علی کہیں گے کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ پیغمبر گرامی نے فرمایا، حضرت ابو بکر نے تصدیق کی لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواد، کہ پلے صراط سے کوئی نہیں گزر سکتا جب تک علی کا ٹکٹ نہ ہو۔ پلے صراط سے کوئی نہیں گزر سکتا جب تک علی کا ٹکٹ نہ ہو، جب تک علی کا ٹکٹ نہ ہو۔ میں کہتا ہوں حضرت جب کوئی نہیں گزر سکتا تو پھر کوئی نہیں گزر سکتا۔ سمجھ آ رہی؟ ٹکٹ لینا پڑے گا۔ کہا یا علی آپ کی فضیلت جس پہ آپ کو ناز ہو، کتابوں کا حوالہ دو، آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ علی فرماتے ہیں تمہارے ذہنوں میں یہ ہوگا، پیغمبر نے میرے بارے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ کہا یہ بھی میری فضیلت نہیں جس پہ میں علی کو ناز ہوں۔ کہا تمہارے ذہنوں میں یہ ہوگا، علی کہیں گے کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ پیغمبر گرامی نے میرے بارے فرمایا یا علی انت دار الحکمہ وعلی بابھا۔ یہ بھی میری کوئی فضیلت نہیں۔ کہا یا علی جس پہ آپ کو ناز ہو، جس پہ آپ کو فخر ہو، آپ کی وہ فضیلت کون سی ہے؟ میرے مولا علی فرماتے ہیں جس پہ میں علی کو ناز ہے، وہ فرماتے ہیں یقول الذین کفروا لست مرسلا۔ جب کافروں نے محمد کو اللہ کا رسول نہ مانا، اللہ نے کہا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اے محمد تیری نبوت پہ ایک اللہ گواہ ہے، دوسرا میں علی گواہ۔ بڑی مہربانی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جو ہاتھ مولا کے فضائل میں اٹھے، اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے، تمہیں اولاد کی خوشیاں عطا فرمائے۔ رب کعبہ کی قسم دنیا نے عظمت علی کو پہچانا نہیں۔ مسلمان ہو، محمد مصطفیٰ کے کلمہ گو ہو، کسی نبی کے بیٹے دین کی خاطر اتنے رسوا نہیں ہوئے جتنی مصطفیٰ کی نواسی میں رسوا۔ اجرکم اللہ، خدا سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے۔ مومن ہو، بڑے نرم دل ہو، زادارو کتاب کا نام فروغ تابان کوثر آیت اللہ محمد اشتہار دی۔ وہ لکھتے ہیں عبداللہ ابن سنان عیسائی المذہب ہے، وہ کہتے ہیں میں راوی ہوں، میں گیا مدینے 27 رجب کو، شام مغرب کے بعد حسین دربار ولید سے واپس آئے،
28 رجب کو مدینے سے حسین چلے، کس عالم میں چلے؟ عبداللہ ابن سنان کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہر طرف محلہ قمر بنی ہاشم میں پردے چھٹ گئے، کناتیں لگ گئیں، اعلان ہوا کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی جوان، کوئی بچہ مدینے میں محلہ قمر بنی ہاشم کی طرف نہ آئے، سید مدینہ چھوڑنے اجرکم اللہ۔ جب کہا نا کوئی باہر نہ آئے، عبداللہ ابن سنان کہتا میں کونے میں بیٹھ گیا، کون سا مدینہ ہے جسے حسین چھوڑنے لگا ہے؟ حسین کا بچپنا مدینے میں گزرا، جوانی مدینے میں، بڑھاپے کے سن کو پہنچ گیا حسین، 60 سال کی عمر، ایک نسل لگ گئی آباد کرنے میں، اب حسین دادا بن گیا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے نا اپنا وطن چھوڑ۔ حسین نے وطن چھوڑا نہیں، حسین سے وطن چھڑوایا گیا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، جب عبداللہ ابن سنان کہتا میں دیکھ رہا ہوں ہر طرف کناتیں چھٹ گئی، ایک کرسی لائی گئی، ایک جگہ پہ لگا دی گئی، کہتے ایک بڑی باروب شخصیت آ کے اس کرسی پہ بیٹھ گئی، پس سے پردہ آواز آئی علی و بطول کی بڑی بہو تشریف لا رہی ہے۔ جب کہا نا علی و بطول کی بڑی بہو تشریف لا رہی ہے، کون؟ جناب قاسم کی والدہ ام فروا، بڑی چادر اوڑھی، ساتھ میں کنیز، قریب آ رہی ہے۔ عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں وہ جو شخصیت کرسی پہ بیٹھی تھی نا، وہ دیکھ کے کہتے ہیں بیٹا قاسم ماں کو سوار کرواؤ۔ عزادارہ جو کہا نا ماں کو سوار کرواؤ، شہزادہ قاسم آگے بڑھے، جناب علی اکبر آگے بڑھے، ایک عماری آئی، پردہ ہٹایا گیا، جناب قاسم نے زانو تہہ کیا، جناب عباس نے پردہ ہٹایا، جناب علی اکبر نے سوار کیا، محمل آگے گزر گیا۔ دوسرا محمل آیا، آواز آئی علی و بطول کی دوسری بہو تشریف لا رہی، کون؟ مادر علی اکبر۔ جب وہ آئی ہیں نا، میرے آقا دیکھ کے فرماتے عبداللہ ابن سنان کہتا وہ جو شخصیت بیٹھی تھی نا کرسی پہ، وہ دیکھ کے کہتے علی اکبر بیٹا ماں کو سوار کرواؤ۔ شہزادہ علی اکبر آگے بڑھے، محمل کے قریب جا کے زانو تہہ کیا، جناب عباس نے پردہ ہٹایا، جناب قاسم نے سوار کروایا۔ جب سوار ہوگی نا بی بی، تیسری مرتبہ آواز آئی علی و بطول کی تیسری بہو تشریف لا رہی۔ جب تیسری بہو آئی ہے، اس کی گودی میں چھوٹا سا لال، انگلی کے ساتھ 4 سالہ سکینہ، اور جس کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے وہ اس درد کو ضرور سمجھنا۔ ابھی شہزادہ علی اصغر 9 رجب کو اس دنیا میں آیا ہے، 28 رجب کو اس سفر میں ماں جا رہی ہے۔ صاحب اولاد اس درد کو سمجھو گے۔ میرے آقا کے جب قریب آئی ہے نا، ایک مرتبہ جناب آقا حسین نے سکینہ کو لیے، گود میں بٹھا کے سکینہ کے چہرے پہ بوسے دینا شروع کی، سر پہ بوسہ دی، کہا بابا آپ میرے چہرے کے بوسے کیوں دے رہے ہیں؟ میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں بیٹی سکینہ اس سفر میں تیرے چہرے پہ ظلم ہوگا۔ میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں رباب میں جانتا ہوں تو سفر کے قابل نہیں ہے، لیکن میری مجبوری ہے، اور تیرے گئے بغیر اور شہداء کربلا کی لسٹ مکمل نہیں ہوتی۔ ازادارو اتنے جملے کہنے تھے، لے گئی، سوار کروا دیا گیا بی بی کو بھی۔ ازادارو پھر پس عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں پس پردہ آواز آئی
علی و بطول کی بڑی بیٹی تشریف لا رہی. عبداللہ ابن سنان کہتا ہے اب جو میں نے دیکھا نا وہ جو شخصیت کرسی پہ بیٹھی تھی نا جیسے ہی وہ مستور آئی ہے وہ شخصیت کرسی پہ بیٹھ نہیں سکی. آج رکم اللہ اب کیا کہا نا کہ وہ شخصیت کرسی پہ نہیں بیٹھ گئی. جیسے وہ عورت باہر آئی ہے نا وہ مستور یہ شخصیت نے کرسی چھوڑ دی. اب جلدی سے کہا عباس بہن کو سوار کرواؤ. میرے آقا حسین آگے بڑھے. جناب عباس نے سانو تہ کیا. شہزادہ علی اکبر نے پردہ ہٹایا. حسین آقا نے بہن کا بازو تھاما سوار کیا. اونٹ چلے. چلتے چلتے سارے سوار ہو گئے. اب یہ پہنچ گئے مکے میں. جب قافلہ بڑی عزت و احترام کے ساتھ نکلتے نکلتے مکے میں پہنچا 4 ماہ کچھ دن وہاں قیام کیا. جب وہاں پہ پہنچے نا وہاں سے نکلنے لگے. ایام حج ہے 8 ذی الحج کو طواف کر رہی ہے دنیا کعبے کا. جب کعبے کا طواف ہو رہے ہیں حسین و زینب بھی کعبے کا طواف کر رہے ہیں. کعبے کا طواف کرتے کرتے ایک مرتبہ حسین آقا نے احرام توڑنا چاہا. کیا دے اللہ معاذر حسن زید خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. دیکھ کے کہتے ہیں میں گیا تھا کعبے میں نے کہا کعبہ شکایت کرنے آیا ہوں. کہا کہ کیا شکایت کرنے آئے ہو؟ اللہ معاذر حسن زیدی کہتے ہیں میں شکایت کرنے آیا ہوں تیری دیوار 13 رجب کو پھٹ گئی تھی. آج زینب و حسین آئے ہیں کاش تیری دیوار پھٹ جاتی. زینب و حسین اندر داخل ہو جاتے نہ زینب باہر آتی دیوار بند ہو جاتی. نہ شرابیوں کے بازاروں میں جاتی نہ چوکوں میں چادریں مانگتی. اجرکم من اللہ خدا سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے. نہ چادریں مانگتی اور دیوار کعبہ میں شکایت کرنے آئے. اللہ مادر حسن زیدی خدا کروٹ کروٹ جنت فرمائے. میں کہتا ہوں بی بی نے ایک مرتبہ جب حسین دیکھی کہتے ہیں میں چھوڑوں احرام توڑ رہا ہوں. توڑا احرام حسین 2 محرم کو کربلا چھوڑ دیا سارا مضمون. 2 محرم کو کربلا وارد ہوئے. جب وارد ہوئے کربلا میں میرے آقا حسین آدھی رات کا وقت ہے. ایک مرتبہ دیکھ کے کہتے ہیں بہن زینب ہماری منزل آ گئی ہے. جب کہا نا منزل آ گئی ہے میں نے کتاب میں لفظ اسی طرح پڑھے ہیں. ایک گرد اٹھی مخدومہ کے محمل میں گئی. میری آقا زادی دیکھ کے کہتی ہے بھیا حسین اس گرد سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی. کہا ہاں یہی ہماری منزل ہے اسی جگہ پہ ہمیں رکنا ہے. آقا دیکھ کے کہتے ہیں اب سواری بدلی جائے گی. اب تک حسین گھوڑے پہ سوار ہے عباس گھوڑے پہ سوار ہے. میری آقا زادی دیکھ کہتے ہیں اب سواری میں آقا دیکھ کے فرماتے بہن زینب اب 10 محرم کو سواری بدلی جائے گی. تیرا عباس گھوڑے کی گردن میں سوار ہوگا. اجرکم اللہ تیرا بھیا حسین نوکے نیزہ پہ سوار ہو. سواری بدلی. زیادہ وقت گزرتا گیا. محمل سے اتری ہے بی بی خیمے لگ گئے. آدھی رات کا وقت ہوا. میرے آقا دیکھ کہتے بہن زینب آ تجھے بھائی کا شہر دکھاؤں. آ تجھے علی اکبر کی جاگیر دکھاؤں. بہن کا بازو تھاما. ایک مرتبہ جناب عباس نے آواز لگائی الحجاب الحجاب. او آسمان والو پردہ کر لو. او زینب پہلی مرتبہ زمین کربلا میں آ رہی ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے. جو کہا نا پہلی مرتبہ زہرا لادی زمین کربلا پہ آ رہی ہے. میرے آقا نے پکڑا ہے بازو بہن کا دریا کے کنارے. بہن زینب یہاں تیرے ویر عباس کا نور محل ہو. یہاں تیرے مہمان حبیب کا نور محل ہو. یہاں تیرا قاسم تقسیم ہوگا. یہاں تیرا آون گرے گا. یہاں تیرا محمد گرے گا. بی بی بتاتی جا بی بی کو بتاتی جا بتاتے جا رہے آقا حسین ایک
کی جگہ پہ پہنچ کے میرے آقا رو کے کہتے ہیں بہن زینب یہاں پہ تیرا ویر سر سجدے میں آپ رکھے گا، پھر قاتل کی مرضی ہے جیسے چاہے اٹھائے۔ آگے پہنچے ایک منزل کہتے ہیں حسین وہاں پہنچ کے حسین پہ غشی کا دورہ پڑے۔ میری آقا زادی دیکھے تھے بھیا حسین کیا ہوا؟ تو عباس کی مقتل بتاتے ہوئے تجھے غش نہیں آیا، قاسم کی مقتل بتاتے ہوئے تجھے غش نہیں آیا، اولا محمد کی مقتل بتاتے ہوئے تجھے غش نہیں آیا، علی اکبر کی مقتل بتاتے ہوئے تجھے غش نہیں آیا، اور یہاں پہ کون سا ظلم ہونا ہے جو تو جیسا صابر بھی غش کر گیا ہے؟ میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں نہ ہوتے ہاشمی، نہ ہوتی یہ جگہ، نہ ہوتا یہاں پہ ظلم۔ آقا زادی دیکھ کے یہ بتا تو صحیح کون سا ظلم ہوگا؟ دیکھ کے کہتے ہیں اس جگہ پہ تیرے سر سے نیزے سے چادر اتاری جائے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین